چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، وصیت بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے بھی کرتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے، قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھتے چلے جانا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ارے ایک رحمت کا ہمیں کروڑواں اربواں کھربواں حصہ بھی مل جائے نا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور تو یہاں تو ہمیں 10 رحمتوں کا نزول اس شخص پر ہوتا ہے جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادت بنائیں، جتنے درود پاک زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سبق کی طرف پڑھتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الحاقہ، جی ہاں، نئی سورت شروع کرنے جا رہے ہیں، سورۃ القلم۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں مکمل کر لی تھی، آج ہم نئی سورت شروع کریں گے جس کا نام ہے الحاقہ۔ تو آپ نے اچھے انداز سے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اس کو مل کر ایک انداز سے ایک آواز سے پڑھنا ہے۔ آج ہم سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک 4 آیتیں پڑھیں گے، اچھے انداز سے کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں، اس لیے ہم کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے نا وہ پا لیتا ہے، جو کوشش ہی نہیں کرے گا تو کیسے پائے گا؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مل کر آواز سے، ایک آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحاقہ. گڈ. قاف کو مشدد رکھنا ہے اور آخر میں گولتا کو ہا سے بدلنا ہے. الحاقہ. جی کچھ بچوں کو آواز جو ہے، کچھ بچوں کی آواز کمزور آ رہی ہے، ذرا تھوڑا توجہ رکھنا ہے، زور سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے. ملحقہ. ملحقہ. الحاقۃ. ملحقہ. گڈ. تو آئیے اب ان کے قواعد بھی سمجھنے کی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے قواعد کیا کیا ہیں، مخارج کیا ہیں، صفات کیا ہیں. الحاقہ یہ ہے الف نہیں حمزہ، اور حمزہ ادا ہوتا ہے ہمیشہ حلق کے نیچے والے حصے سے. یہ حمزہ کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے. اچھا ہا ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے. اب ہا الف زبر ہا بھی ہے، اس کے بعد دیکھیں قاف مشدد ہے، اور اس وجہ سے یہ مد نظر آ رہی ہے کہ حرف مدہ کے بعد جب اسی کلمے میں حمزہ آتا ہے تو مد متصل ہوتی ہے، اور دوسرے کلمے آئے تو مد منفصل ہوتی ہے، مگر یہاں تو حمزہ ہے ہی نہیں. تو یہ کون سی مد ہے؟ جب حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے. سکون اصلی تشدید کی شکل میں ہوتا ہے یا جزم کی شکل میں ہوتا ہے. جزم آ جائے، تشدید آ جائے، ہر تشدید کے اندر سکون اصلی ہوتا ہے، کیونکہ ایک جزم ہوتی ہے، وہ ساکن ہوتا ہے. قاف ساکن ہو رہا ہے، جی ہاں. تو قاف مشدد جو ہوتا ہے، کوئی بھی مشدد حرف ہوتا ہے جو ہے نا، وہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک پہلے والے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق. مثال کے طور پر ہم پڑھیں ابا، تو بنے گا حمزہ با زبر اب، با زبر با. پہلا ساکن تھا، دوسرا متحرک. اب پہلا با دوسرے با میں مل گیا تو پڑھیں گے ابا. کیا پڑھیں گے؟ ابا. اسی طرح یہ حاق اور قطو میں نے توڑ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب یہ جو ہے مل گیا ہے، پہلا والا جو ساکن تھا وہ متحرک میں ملا تو یہ مشدد بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم پڑھتے ہیں الحاقہ. گڈ. حرف مدہ کے بعد جب سکون اصلی آ جائے تو وہ ہو جاتی ہے مد لازم. کیا ہو جاتی ہے؟ تو یہ مد لازم ہے، متصل نہیں. حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو متصل ہوتا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو متصل ہوتا ہے، اور حرف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے، تشدید آ جائے، جسم آ جائے تو وہ مد لازم ہوتا ہے. اب دیکھیں حرف مدہ کے بعد دوسرے کلمے حمزہ آ رہا ہے، یہ مد منفصل ہے، مگر یہاں پر یہ مد لازم کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ مد لازم. یہاں پر مد لازم کہلائے گی اور یہاں پر بھی مد لازم ہے. تو ان دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ کھینچ کر، یعنی 3 الف کھینچ کر 6 حرکات، 6 حرکات یعنی 6 حرکات ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ قاف کو موٹا رکھنا ہے. قاف زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہاں وقف کرنے میں گول تا کو ہا سے بدلتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال. کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال. ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے ملحقہ. اچھا یہاں پر وقف کرنے میں تو وقف بالابدال ہو جائے، گول تا کو ہا سے بدلیں. اگر ملا کے پڑھیں گے تا کی پیش کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تا کی پیش کو پڑھ کے جائیں گے، اور میم کو لام سے ملانا ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں حمزہ کو لام سے ملا رہے تھے، یہاں میم کو لام سے ملائیں گے، اور پھر وہی قاعدہ جیسے یہاں تھا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے مد لازم بھی ہوگی، قاف کو پر بھی رکھنا ہے، وقف کرنے میں گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. پھر ایک مرتبہ پڑھیں گے الحاقۃ ملحقہ. الحاقۃ ملحقہ. گڈ. وما أدراك وما أدراك وما أدراك وما أدراك ما الحاقة ما الحاقة. گڈ. تو یہاں پر ہم قاعدے، اب پوری آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں ملا کر. وما أدراك ما الحاقة
وما میں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے میم الف زبر ما الف مدہ ہے، مگر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گی مد منفصل. یہ مد نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مد منفصل، یعنی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل ہوتی ہے. اور اس کو بھی 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر پڑھتے ہیں. ادراکا، حمزہ کو دال سے ملانا ہے، دال کو ہلانا ہے. بعض ہم ہر ساکن حرف ہوتا ہے نہیں ہلاتے، ہم نے یہاں کیا کہا، الف حمزہ کو لام سے ملانا اور لام کو نہیں ہلانا، یہاں لام کو نہیں ہلانا، مگر ہم یہاں کہہ رہے ہیں حمزہ کو دال سے ملانا اور دال کو ہلانا ہے. ہلانا ہے، آواز لوٹ کر آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں کلکلا ہونا، آواز کا لوٹنا، جنبش حرکت ہونا. را پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، را کو موٹا بھی رکھیں گے. کاف باریک پڑھیں گے. کاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ، یہ کاف کا مخرج ہے. میم کو لام سے ملانا ہے اور لام کو نہیں ہلانا، ٹھیک ہے. یہاں دال کو ہلا رہے تھے کیونکہ دال حرف قلقلہ میں سے، حرف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، ان کو ہلاتے ہیں. مگر حرف قلقلہ کے علاوہ کتنے بھی حروف آ جائیں، کوئی بھی حروف آ جائیں، ان کو ہلاتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ. تو میم کو لام سے ملائیں، لام کو نہیں ہلائیں گے. حاقۃ میں اب یہاں پر حرف مدہ کے بعد وہی قاف آیا، یعنی سکون اصلی ہے یہاں پر قاف کے اوپر، تو جسم یا تشدید کی صورت میں ہوتی ہے تو مد لازم ہو جائے گا. 3 الف یعنی 6 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے. گول تا کو ہاتھ سے بدلیں گے، قاف کو موٹا رکھیں گے. ایک مرتبہ پھر پڑھیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وما أدراك ما الحاقة. گڈ. كذبت 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 بت بت كذبت كذبت ثمود ثمود ثمود. ثمود سا کی ادائی کلیئر کریں گے، سین نہیں پڑھنا. ثمود ثمود كذبت ثمود كذبت ثمود وعاد 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 بالقارعة 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 كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. گڈ. کذبت، کاف کی ادائیگی کاف زبان کی جڑ تعلق کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے. زال کی ادائیگی دال زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرون کنارے سے یا بیرونی کنارے سے دونوں سے ادا کرتے ہیں. سا زال وا دونوں سے ادا کر سکتے ہیں. با کو تا سے ملانا ہے، تا ساکن رہے گا، مگر تا شدیدہ مہموس حرف ہے. کاف بھی شدیدہ مہموسا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے تو آواز آتی ہے. اب یہاں کی آواز شدت کی وجہ سے سختی کے ساتھ آواز بند ہوتی ہے اور پستی اور نرمی سے سانس جاری ہوتا ہے ہمس کی. کیا؟ کذبت كذبت بت. بت گڈ. ثمود میں اچھا تا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے تا دال طو، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کناروں سے سا زال وا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق یاد رکھنا ہے. ٹھیک. ثمودوں میں بھی سا ہے، جہاں زال ادا ہوتا ہے وہیں سے سا بھی ادا ہوتا ہے، وا بھی ادا ہوتا ہے. ثمودو، اور یہاں دال جہاں سے ادا ہوتا ہے وہیں سے تا بھی ادا ہوتا ہے، دال بھی ادا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تو بھی ادا ہوتا ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے ثمودو. سا پر زبر ہے، میم واو پیش منہ، سا کی زبر کو نہیں کھینچنا مگر میم واو پیش منہ اس کو ایک الف کھینچنا ہے. سا کی زبر کو نہیں کھینچیں گے مگر میم واو پیش منہ حرف مدہ ایک الف کھینچیں گے. دال پر پیش ہے، اس کو بھی ہم نے نہیں کھینچنا، یا یاد رکھنا ہے. ثمودو کیا پڑھیں گے؟ ثمود کذبت ثمود. كذبت ثمود. گڈ. وعاد میں یہاں پر جو ہے واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے عین الف زبر آ، عین ادا ہوتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے. عین الف زبر آ، الف مدہ ہے، ایک الف کھینچنا ہے. عادم وعادم، یہاں تنوین کے بعد دیکھیں با اور ایک چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ. کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کا اقلاب کی کہنا ہے بدلنا. نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو اخفا کر کے پڑھتے ہیں زیادہ اچھا ہے، مگر بہتر ہے کلیئر بدل دیں، آپ زیادہ کلیئر بدل کے پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. با کو لام سے ملانا ہے،
قاف الف زبر قا، قاف کو موٹا رکھنا ہے، اس کا بعد جو الف آ رہا ہے یہ بھی موٹا رہے گا، ٹھیک ہے. اور را کے نیچے زیر آ گیا بالقاریعۃ میں، تو یہاں را کے نیچے زیران کی جیسی را باریک، عین پر زبر ہے، حرکت کو بغیر کھینچے، گول تا کو وقف میں ہاتھ سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 1 سے 4 پارہ 29 پڑھا. پارہ 29 میں یہ تیسری صورت آتی ہے سورۃ الحاقہ. تو آپ نے اچھے انداز سے کوشش کی، امید ہے. آئیے اس آیت کو، ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ ما الحاقہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے سورۃ الحاقہ آیت نمبر 1 سے 4 تک پڑھی، سنی، سمجھی. آئیے اب یہاں موجود بچوں سے ہم سنتے بھی ہیں اور کچھ قواعد بھی پوچھیں گے، مخارج بھی پوچھیں گے، اور ساتھ میں یہاں موجود بچے حدر اور ترتیل میں ہی پڑھیں گے. آئیے پہلے بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. جی ٹیم اے بتائیے الحاقہ میں بتائیے یہ مد کون سی ہے؟ ہاتھ کھڑا ہوا ہے حسین بھائی کا، زیاد بھائی کا. زیاد بھائی کو مائک دیجیے گا. زیاد بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مد لازم. مد لازم ہوگا، سوچ لیں. جی. اچھا کیوں مد لازم کیوں ہو رہا ہے یہاں پر؟ جی کوئی اور بتا. جی سکون عارضی آگے. سکون عارضی یا کچھ اور؟ سکون عارضی. عارضی ہے اصلی ہے نقلی ہے؟ سکون اصلی. اصلی ہے نقلی دیکھ لیں. عارضی کہہ رہے ہیں، اصلی کہہ رہے ہیں، سوچ لیں. سکون اصلی. سکون اصلی ہے. جی. یاد آ گیا؟ جی. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. جی حسین بھائی کوئی کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے صحیح بتایا غلط بتایا؟ صحیح بتایا پکا؟ جی ماشاءاللہ. اور ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے. سبحان اللہ. اگلا سوال ٹیم بی سے. بتائیے ملحاقہ وقف کرنے میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے، دوسرا بھی نور قادری کا. نور قادری سے پوچھتے ہیں. نور بھائی بتائیے پیارے بچے کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مالہا. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نور یا نور محمد؟ محمد نور. محمد نور ماشاءاللہ. جی محمد نور کیا کہتے ہیں؟ وقف بالابدال مالہا. وقف بالابدال مالہا. یاد کر لیا اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ زبردست. اور آگے 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. اگلا سوال ٹیم اے سے. بتائیے وما ادراک، وما کی مد کون سی ہے؟ حسین بھائی بتائیں گے. حسین بھائی کو مائک دیجیے گا. حسین بھائی. مد مفصل. منفصل. مد مفصل یا منفصل؟ منفصل. سوچ لیں کہیں مفصل ہو. منفصل. منفصل. کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ یہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں آپ کے ساتھی. 2 ڈائی الف. 2 ڈھائی الف. جی. سوچ لیں جی. یعنی 4 یا 5 حرکات یا 5 یا 6 حرکات؟ 4 یا 5 حرکات. 4 یا 5 حرکات. جی. کسی نے بتا دیا، آپ کے ساتھی نے بتایا ہے نا. کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھی بتا سکتے ہیں آپ کو. تو آپ کا جواب حسین بھائی کیا کریں؟ صحیح ہو گیا غلط ہوا؟ صحیح. صحیح ہو گیا ہے اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اور ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں. وما ادراک. اد میں کون سا قاعدہ؟ بہت ایزی قاعدہ ہے یہ تو محمد علی بھائی بھی بتا دیں گے. محمد علی بھائی بتائیے. جی مائک لیجیے گا، جلدی کیجیے. کلکلا. قلقلہ. سوچ لیں. سوچ لیا. قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت. جنبش اور حرکت کے. اور جواب درست دے دیا. سبحان
20 پوائنٹ. آخری سوال بتائیے ادراکا کاف کا مخرج ہے کیا؟ کاف کا مخرج بتائیں گے. مائک دیجیے. کیا نام ہے؟ نام بتائیں. محمد شاکر. محمد شاکر. کون سا مخرج کاف کا کیا مخرج ہے؟ زبان کی جاڑ اور تالوں کا ساخت حصہ. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا جی. اور جواب درست دے دیا آپ نے پیارے بچے. سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے کذبت ثمود وعاد. امیر حمزہ بھائی سے پوچھیں گے کون سا قاعدہ ہے اس میں, یا طیب بھائی بتائیں یار. امیر حمزہ بھائی جی. اقلاب. اقلاب. اقلاب کی معنی کیا ہے؟ بدلنا. بدلنا. کس کو بدلنا؟ میم کو. نون ساکن تنوین کو میم کو میم سے بدلنا. نون ساکن تنوین کو میم سے بدلنا. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور 30 پوائنٹس کے ساتھ آج کا مقابلہ برابر ہو گیا. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے محمد طیب بھائی انشاءاللہ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة. تو اور مد کو لمبا کرنا. ٹھیک ہے. وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بالقارعة پڑھ دیا. بالقارعة. بالقارعة. یہ بالقارعة ہا ادا کریں گے, ہا کی طرف نہ جائیں گے. اور کذبت ثمود ذال کی ادائیگی گی. اور تھوڑا سا اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے, محنت کرنی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب انشاءاللہ ہمارے ساتھ سید عفان علی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. الحاقة. ما الحاقة. ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة.
كذبت ثمود وعاد بالقارعة كذبت ثمود وعاد بالقارعة صدق الله العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے محمد طیب بھائی نے حدر میں پڑھا، کوشش کی تو کوئی غلطیاں ہوئی ہیں وہ درست کریں، انشاءاللہ اور اچھے ہو جائیں گے. اور ہمارے سید عفان علی نے ترتیل میں پڑھا، ان سے بھی تھوڑی بہت غلطی ہوئی ہیں، اور اچھا کریں اور اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے اور اچھا کریں. اللہ پاک ایک وقت آئے گا اچھے انداز سے قاری قرآن، اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے قاری قرآن بن جائیں گے. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے پڑھنے والا بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. آمین. اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق حدر میں، ترتیل میں، تدویر میں پڑھنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.